السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جس دنیا میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، حقیقت میں یہاں ہر شخص ہی کسی نہ کسی چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ دعوت کا معنی ہوتا ہے بلانا، پکارنا، آواز دینا، انوائٹ کرنا۔ ایک رکشے والا صبح صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اصل میں وہ سواریوں کو دعوت دیتا ہے کہ میرے رکشے میں بیٹھو، میں آپ کو منزل مقصود پہ پہنچا دوں۔ یہ اس کا ذریعہ روزگار بھی ہوتا ہے۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی اصل میں اسی لیے نکلتا ہے کہ وہ لوگوں کو بلائے کہ اس کی سواری پہ آ جائیں۔ اعظم مارکیٹ کے لوگ جب اپنے گھروں سے اس مارکیٹ میں پہنچتے ہیں اور اپنی دکانیں سجا کے بیٹھتے ہیں تو در حقیقت وہ بھی اپنے اپنے کسٹمرز کو دعوت ہی دے رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے میرا سودا، میرا سامان خریدا جائے۔ دنیا میں ہر شخص ہی کسی نہ کسی چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے، دوسرے لوگوں کو بلا رہا ہے۔ اور آج کے اس عہد میں تو جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں
انہوں نے اپنی اپنی پارٹی کی طرف دعوت دینے کے لیے، اپنے اپنے ایجنڈے کی طرف بلانے کے لیے، اپنے اپنے منشور کی طرف لوگوں کو لگانے کے لیے بڑی بڑی ٹیمیں، بڑے بڑے افراد ہائر کیے ہوتے ہیں، اس کے لیے بڑی بڑی منصوبہ بندی اور پلاننگ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش اور کاوش کرتے ہیں، اور تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تو یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ باقاعدہ طور پر جہنم کی طرف بلانے والے بھی ہوتے ہیں۔ جس نے ایک برائی کا اڈا کھولا ہے وہ لوگوں کو برائی کی دعوت دے رہا ہے۔ وہ فحش عورت جو ایک کوٹھے میں جسم فروشی کے لیے بیٹھی ہے وہ برائی کی دعوت ہی دے رہی ہے۔ چور، ڈکیت، کرپٹ لوگ اور ان کی مختلف قسم کی بنی ہوئی تنظیمیں، گروپس، گینگز، یہ اصل میں اپنی اپنی برائی کے ایجنڈے پہ لوگوں کو لگانا چاہتے ہیں، اور اس وقت تو بین الاقوامی طاقتیں اپنے طاقت کے بل بوتے پہ اور زور پر بھی لوگوں کو اپنے اپنے ایجنڈے کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ بالخصوص جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، موبائل کی ٹیکنالوجی متعارف ہوئی ہے، فیس بک کی دنیا میں آج کا انسان داخل ہوا ہے، ٹویٹر اور یوٹیوب جیسے ٹولز اس کے ہاتھ میں آئے ہیں، تو اب تو ہر شخص ہی اپنے اپنے مطلب، اپنے اپنے غرض کی طرف دوسروں کو مسلسل بلا رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے۔ اس صورتحال میں اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے تو اس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ خالص ہو کر اللہ کی طرف بلانے والے بہت کم نظر آتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جس کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں، جس کا اپنا کوئی مفاد نہیں، جس کی اپنی کوئی پارٹی نہیں، جس کا اپنا کوئی فرقہ نہیں، جس کی اپنی کوئی تنظیم نہیں، جس کی اپنی کوئی ذاتی نوعیت کی لالچ نہیں، طمع نہیں، غرض نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس سے اچھا بول کس کا ہو سکتا ہے، اس سے خوبصورت، اس سے اعلیٰ اور اس سے بہتر الفاظ کس کے ہو سکتے ہیں، منشور کس کا ہو سکتا ہے، ایجنڈا کس کا ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ کی طرف بلاتا بھی ہے اور اپنا کردار بھی پیش کرتا ہے۔ سب سے بڑی دعوت آپ کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص زبان سے کچھ نہیں بھی کہہ رہا اور وہ دکان سے وضو کے لیے اٹھایا ہے، وضو کے لیے، جمعے کے لیے، نماز کے لیے، اس کا یہ عمل ہی ایک دعوت ہے۔ اگر ایک شخص زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا لیکن وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کر رہے، رو رہے، تڑپ رہے، اس کا یہ عمل ہی دعوت ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی نیک عمل کرتا ہو، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور بڑے فخر سے، محبت سے، جذبے سے، اعزاز سے کہتا ہو میں اللہ کے فرما بردار لوگوں میں سے ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں،
میرے نوجوان بیٹو، آج ہم نے گلی محلے کے اندر ساری دعوتیں دیکھی ہیں، ہر طرح کے ایجنڈے دیکھے ہیں، ہر طرف لوگ بلانے والے دیکھے ہیں۔ اگر نہیں دیکھے تو وہ نہیں دیکھے جو اللہ کے لیے دیوانے ہوئے ہوں، جو اللہ کی طرف بلاتے ہوں، جنہوں نے اپنی زندگی کا یہ ایجنڈا بنایا ہو، یہی ان کی زندگی کا مشن ہو، یہی ان کی زندگی کا منشور ہو۔ اور یاد رکھیے، بحیثیت امت جب بھی آپ کوئی ادارہ کھڑا کرتے ہیں، کوئی نظم بناتے ہیں، بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ میں اور آپ اس امت کو اللہ رب العزت نے دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ مقصد ہی دعوت الی اللہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت تم ہو۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 70 امتیں آئیں، آخری 70ویں امت یہ ہے، اور آپ نے فرمایا انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل۔ گزشتہ ساری امتیں ایک طرف، سب سے عزت والی، سب سے بہتر اللہ نے اس امت کو بنایا ہے۔ ہم امت ہیں دعوت دینے والی امت، لوگوں کو طرف بلانے والی امت، بلکہ اللہ رب العزت نے سابقہ امت سے امامت کا منصب چھینا ہی اس لیے، ہم سے پہلے بنی اسرائیل کی امت تھی، تو بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے سائڈ پہ کر دیا، ان پہ لعنت بھیجی، اپنی پھٹکار بھیجی۔ تو وجہ کیا ہوئی وہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم۔ بنی اسرائیل پہ اللہ کی لعنت پڑی، نبیوں نے لعنتیں بھیجیں۔ کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ برائیاں کرتے بھی تھے اور ان میں برائی سے روکنے والا کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ برائی سے روکنے والے لوگ ہی ختم ہو گئے تھے کہ جو کہیں کہ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ ہم اس نہج پہ جا رہے ہیں۔ پہلے تو راہ چلتے ہوئے ایک بزرگ 60-70 سال کے، 50 سال کے، کسی بھی بچی کو دیکھ کے کہہ دیتے ہو بیٹی ننگے سر جا رہی ہے، سر پہ دوپٹہ لو، ایسے کیوں جا رہی ہو؟ کسی کو بھی کوئی بزرگ کہہ دیتا تھا۔ اور آج ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم اپنی حقیقی بیٹیوں کو کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بھی برائی سے روکتے ہوئے ڈرتے ہیں، اپنی بیویوں کو خیر کی بات کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور ان کو برائی سے روکتے ہوئے آج کا انسان ایک خوف محسوس کرتا ہے۔ جب معاشرہ اس نہج اور اس کیفیت پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی پھٹکار آتی ہے، پھر اس معاشرے کے مقدر میں ہلاکت ہے، تباہی ہے، اور یقینی ہے کہ وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ کی حدیث سے معلوم ہوا، صرف وہی تباہ نہیں ہوں گے جو برائی کر رہے ہیں، وہ بھی تباہ ہو جائیں گے جو برائی کو دیکھ کر خاموش شیطان بنے ہوئے ہیں اور گنگے شیطان بنے ہوئے ہیں۔ ان کے اندر روکنے کی طاقت ہے، پاور ہے، اتھارٹی ہے، زبان چلتی ہے ان کی، لیکن اللہ کے دین کے لیے نہیں چلتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا وہ لوگ جو برائی کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اس برائی کو دیکھ کے چپ ساتھ لیتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے گروپ کی طرح ہے جو سمندری سفر کر رہے ہیں اور ایک کشتی پہ وہ سوار ہیں، لوگ زیادہ ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں اوپر والے حصے میں کنہوں نے بیٹھنا ہے، نیچے والے حصے میں کنہوں نے بیٹھنا ہے۔ قرآن اندازی کے بعد کچھ لوگوں کے حصے میں اوپر والا پورشن آ جاتا ہے اور وہ اوپر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ کے حصے میں کشتی کے نیچے والا پورشن آ جاتا ہے، وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔
پانی اوپر والوں کے پاس ہے اور اوپر پانی لینے جاتے ہیں، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ اوپر بار بار جانے کی بجائے ہم کشتی کے اندر ایک سوراخ کر لیتے ہیں اور یہیں سے پانی نکال لیا کریں گے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اگر اوپر والے خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہے کہ ٹھیک ہے کرنے دو ان کو سوراخ، کیا ہو جائے گا، کر لیں گے، ان کی مرضی، بس جہاں کوئی لگا ہے اس کو لگا رہنے دو، آپ فرماتے ہیں اگر انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ تم کیوں سوراخ کر رہے ہو، نجو ونجو جمیعا، اوپر والے بھی بچ جائیں گے نیچے والے بھی بچ جائیں گے۔ اگر انہوں نے ان کا ہاتھ نہ پکڑا، ان کو نہ سمجھایا، ان کو نہ روکا، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے اور نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے۔ سوراخ ہو جائے گا اور اس سے قطرہ قطرہ پانی آتے آتے سمندر کی لہریں اور پانی کشتی کے اندر آ جائے گا اور کشتی اپنا بیلنس کھو بیٹھے گی اور پھر سارے ہی ڈوبیں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں دو ٹوک میں عرض کر رہا ہوں، دعوت الی اللہ کے فریضے سے غافل ہو جانا جب معاشرہ ہو جاتا ہے تو پھر تباہی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ہر وقت ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف لگائے، نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکتا رہے، ان کی زندگی کا مشن ہی یہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک کہہ دیا کہ کامیابی کا نسخہ اور کامیابی کا طریقہ اور واحد راستہ یہ ہے کہ ایمان، عمل صالح اور پھر نیکی کی بات پہ ایک دوسرے کو لگائے رکھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے خیر کے کام کرتے رہنا اور اس راہ کے اندر آنے والی مشکلات پہ صبر کرتے رہنا۔ یہ سورہ مبارکہ صحابہ کرام جب بھی آپس سے ملاقات کرتے تو الوداع ہوتے ہوئے یہ سورت ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، زمانے کی قسم ہے یقیناً سب انسان بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ وہی بچیں گے جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو اس راہ میں آنے والی مشکلات اور صبر، خیر پہ، نیکی پہ اور برائی سے بچنے پہ صبر کی بھی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے۔ یاد رکھیے آج ایک بہت بڑا مغالطہ ہمیں یہ لگا ہوا ہے کہ جگہ جگہ مدارس موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، خطبات جمعہ ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، تقریبات ہو رہی ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کافی ہے، علماء اپنا کام کر رہے ہیں، ذمہ داران اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، مبلغین رب کی راہوں میں لگے ہوئے ہیں، علماء کرام خیر کے کام کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، علماء اپنا فرض اپنی استطاعت کی حد تک نبھا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے تب تک دعوت کا کام کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے نتائج نہیں مل سکتے اور وہ بار آور اور فروٹفل نہیں ہو سکتا جب تک پورے کا پورا معاشرہ اپنی اپنی جگہ پہ اس کام کے ساتھ جڑتا نہیں ہے اور اس کام کے ساتھ لگتا نہیں ہے۔ اب یہ لگنے کے اپنے اپنے لیولز ہیں۔ کسی کے لیے دعوت سے جڑنا یہی ہے کہ وہ عالم کے ساتھ جڑ جائے، خیر کے کام کرنے والوں کے ساتھ جڑ جائے۔ کسی کے لیے جڑنا یہی ہے وہ اپنا مال پیش کرے، کسی کے لیے جڑنا یہی ہے وہ اپنی رہائش، اپنا مکان، اپنی جگہ پیش کرے،
کسی کے لیے جڑنا یہی ہے، وہ اپنا قلم پیش کرے. کسی کے لیے جڑنا اور وابستہ ہونا یہی ہے کہ وہ جو کچھ اس راہ کے اندر کر سکتا ہے وہ کرے. اور وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے لکھنے کی صلاحیت دی ہو، بولنے کی صلاحیت دی ہو، علم کی صلاحیت دی ہو، وہ ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیشنلز، مختلف میدانوں کے اندر کام کرنے والے، سافٹ ویئر فیلڈ کے ماہرین، کمپیوٹر سائنسز کے ماہرین، میڈیکل کے ماہرین، انجینئرنگ کے ماہرین، کاروبار کے ماہرین، ہر طبقے کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی، سمجھانے کی، بات آگے پہنچانے کی صلاحیت دی ہوتی ہے. ان کے اوپر فرض ہے کہ دین کا بنیادی علم حاصل کریں، اور اتنا بنیادی علم حاصل کر لیں کہ اپنے اپنے طبقے کے اندر، اپنی اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے اپنے ماحول کے اندر وہ خیر کا کام کریں. یاد رکھیے، آپ کے سارے ہسپتال، ان میں دعوت کا نظم ہونا چاہیے. جیلوں میں دعوت کا نظم ہونا چاہیے. ٹرینوں میں تبلیغ اور دعوت کا نظم ہونا چاہیے. مارکیٹوں میں، پلازوں میں دعوت کا نظم ہونا چاہیے. گلیوں میں، محلوں میں دعوت کا نظم ہونا چاہیے. پارلیمنٹ ہاؤسز میں دعوت کا نظم ہونا چاہیے. ایوان بالا و زیری میں دعوت کا نظم ہونا چاہیے. کورٹ میں، کچہریوں میں دعوت کا نظم ہونا چاہیے. بسیز میں، بس سٹاپ میں، اڈوں پہ دعوت کا نظم ہونا چاہیے. ہم نے دعوت کے اوپر سب سے بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ اس کو مسجد کی چار دیواری کے ساتھ محدود کر دیا ہے. نہ صرف محدود کیا ہے بلکہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے. ہم نے اس کو کافی سمجھ لیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی، صحابہ کی تربیت، سلف صالحین کا منہج یہ نہیں ہے. دوسری طرف ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں، سیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، قرآن نہیں سیکھتے، حدیث نہیں سیکھتے، پیغمبر کی باتیں سیکھتے نہیں، اور بغیر سیکھے ہی دعوت کی راہ میں نکل پڑتے ہیں، پھر گمراہیاں پھیلاتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں. وہ انداز بھی درست نہیں ہے. جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے. قرآن کی آیات اس بارے میں آپ سیکھیں، وقت لگائیں، احادیث سیکھیں، وقت لگائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن کے اندر بیان کی ہے. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، جہالت کے ساتھ نہیں، بصیرت کے ساتھ. بصیرت کے ساتھ، سمجھ کے، شعور کے ساتھ، دلائل کو سمجھ کے، دین کو سمجھ کے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک اناڑی شخص کو ہم آپریشن پہ نہیں لگا سکتے، اور انسانیت کی خیرخواہی اور ہمدردی کے نام پہ اگر وہ آپریشن کرے گا تو وہ قتل کا مجرم ہوگا اور انسانوں کی جان لے ڈوبے گا اور ان کو مارنے کا مجرم ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر آپ نے دین سیکھا ہی نہیں اور آپ فتوے بازی پہ لگ گئے، اور آپ نے بغیر کچھ سیکھے ہی چینل بنا لیے اور فتوے دینے لگ گئے اور عجیب و غریب قسم کی باتیں چھوڑنے لگ گئے اور جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کے بیان کرنے لگ گئے، ادھر ادھر کے واقعات اور افسانے بیان کرنے لگ گئے، تو یہ رویہ بھی غلط ہوگا. اور یہ رویہ بھی غلط ہوگا کہ بایو تو آپ نے بڑی پڑھ لی، کیمسٹری آپ نے آخر تک پڑھ لی، فزکس میں آپ نے پی ایچ ڈی کر لی، میڈیکل لائن کے اندر آپ نے 25 سال لگا لیے، مشکل سے مشکل فارمولے آپ نے حل کر لیے، کمپیوٹر کی لینگویجز میں آپ ایکسپرٹ ہو گئے، اور کوڈنگ کو ڈی کوڈ کرنے میں آپ نے بڑا نام کما لیا، زندگی کے ہر چیز کو سمجھ لیا. بس ایک دین ہی ایسا تھا جس کو آپ نے پوری زندگی پس پش ڈالا، نہ قرآن کو سمجھا نہ دین کو سمجھا، اور بہانہ یہ بنایا مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں. بھی کیوں نہیں آتا؟ آپ سیکھیں، آپ کا فرض ہے.
بنیادی علم حاصل کرنا تو آپ کا فرض ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا مسلمان ہو اور اس کے پاس بنیادی علم نہ ہو. 60-70 سال کے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں پائی جاتی ہیں، دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں. ان کو تو پاکی اور پلیدی کے مسائل کا بھی علم نہیں ہے. 20 سال سے ازدواجی زندگی بسر کر رہے ہیں اور نکاح اور طلاق کے بنیادی مسئلے کا نہیں پتا ہے. 30 سال سے کاروبار کر رہے ہیں اور ایک دفعہ بھی درد نہیں اٹھا دل میں کہ ہم سیکھ ہی لیں شریعت حلال و حرام کے بارے میں ہمیں کیا کہتی ہے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد کرتی ہے. حضرات، ویسے بھی دل چاہتا تھا اس موضوع پہ کچھ کہیں، لیکن آج ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ دعوت کا ایک خوبصورت ماڈل ہمارے ملک میں اللہ نے ہمیں اعزاز بخشا. ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ جیسی ایک شخصیت جب دعوت کو انسان سمجھ لے تو وہ پھر کیسا بے چین ہوتا ہے، کیسے بے تاب ہوتا ہے. MBBS ڈاکٹر، دنیا کی کوالیفیکیشن، ڈگریاں لینے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ سب سے بڑا کام انسانیت کی خدمت ہے، بیماروں کا علاج ہے، کراہنے والوں کو ریلیف دینا ہے، ہسپتالوں کے مریض کو اس قابل بنانا ہے کہ اٹھ کے بیٹھ جائیں. لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے سمجھ آئی کہ اس سے بھی بڑا کام لوگوں کو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے کے جانا ہے. تو میں نے اس فیلڈ کو قربان کیا اور اس بندے نے ایسے قربان کیا. سچ بات ہے، جب میں نے ان کے یہ الفاظ سنے تو اپنے آپ پہ رونا آتا رہا کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا ہے. کہتے میں تہجد میں روزانہ ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا مال بھی اپنے لیے قبول کر لے اور میری جان بھی اپنے لیے قبول کر لے. کہتے ہیں میرا مال تو اللہ نے اس وقت قبول کر لیا جب مجھے انڈیا سے نکالا گیا اور گھر بار سب کچھ وہیں رہ گیا، تو میں نے سمجھا کہ میری دعا کا آدھا حصہ قبول ہو گیا اور میرا مال اللہ کو پسند آ گیا، اور شہادت کی دعا میری آدھی باقی ہے. وہ اللہ نے میری قسمت میں جان لکھی ہے، اللہ رب العزت مجھے دے گا. دعوت کی تڑپ، دعوت کا جذبہ، میں پورے ایمان اور یقین سے کہتا ہوں میرے اور آپ جیسا کمزور شخص ہوتا، پرامن زندگی بسر کر رہا ہوتا، کروڑوں کی اس کے پاس سہولتیں ہوتی، دنیا کے 20 ممالک اس کو نیشنلٹی آفر کرنے والے ہوتے، تو پاکستان جیسے ملک میں وہ آتے ہوئے 100 دفعہ ڈرتا میں جاؤں کہ نہ جاؤں. جہاں ہر شخص کی جان خطرے میں ہے، بیٹا تک اس کو کہتا ہے کہ ابو جی پاکستان میں جانا تو ایسے جیسے غزہ میں جانا ہے، شہادت ہی لینی ہے تو غزہ میں جاتے ہیں. کہا نہیں، اگر اللہ کو یہی قبول ہے کہ میری جان اللہ کی راہ میں پاکستان میں دعوت کے راستے میں چلے جائے اور امت کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، میں نے استخارہ کیا کہ میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں. اور میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ 40 سال سے اپنے گھر میں سکون سے رہ رہے ہیں اور آپ کے گھر میں ایک دن بھی درس قرآن نہیں ہوا، تو آپ کا گھر خیر اور برکت سے خالی ہے. 30 سال سے آپ رہ رہے ہیں اور 30 سال میں آپ نے کبھی نہیں سوچا میری اس گلی کے اندر اتنے بے نماز ہیں، میرا ہمسایہ ایسے ہے، میرا پڑوسی ایسے ہے، میرا فلاں دوست ایسے ہے، میرا فلاں دوست ایسے ہے، میں ان کو اپنے گھر میں کھانے کے میز پہ بلا لوں، کسی عالم کو بلا لوں، میں خود دعوت نہیں جانتا تو دعوت کو سپورٹ کرنے والا بن جاؤں، اور وہ یہاں خیر کی بات آ کے کہتے ہیں، تو میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ آپ نقصان میں جا رہے ہیں. اور آپ کا گھر ایک ویرانہ ہے، اجڑا ہوا گھر ہے، جس میں خیر کی بات نہیں ہوتی، جس میں دین کی بات نہیں ہوتی، جس میں قرآن کی بات نہیں ہوتی، جس میں حدیث کی بات نہیں ہوتی، جس میں اللہ کے دین کی بات نہیں ہوتی. میں حیران ہوتا ہوں الیکشن کے دوران لوگوں کو دیکھ دیکھ کے، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کے، ایک ایک ووٹ کی خاطر کیسے کیسے بھیک مانگتے ہیں اور کیسے لمبی گاڑیوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں.
کیسے کیسے ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں. رات کے 12 1 2 بجے تک لوگوں کی لمبی لائنیں کمپین کے لیے آتے جاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. کاش کہ یہ کمپین میں اور آپ اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے کرنے والے بن جائیں. لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے، خیر کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کے دین کی طرف لگانے کے لیے بن جائیں. ذاکر نائک کا یہی قصور ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے. بعض لوگوں کو میں سمجھتا ہوں ایسی عجیب رد عمل، ایسا عجیب ری ایکشن. مہمان تو مہمان ہوتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، تکریم کی جاتی ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. آپ کی ریاست ایک مہمان کو بلا رہی ہے. 3 قسم کے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی. BBC کو بہت تکلیف ہوئی کیونکہ وہ انگریزوں کی نیوز ایجنسی ہے، کفار کی نیوز ایجنسی ہے. اور اس ظالم ایجنسی نے جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتی ہے، اپنی پیشانی کے اوپر واضح لکھا ذاکر نائک کوئی بلانا تھا تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے متشدد تو تمہارے پاس پہلے ہی بڑے ہیں. تو اس متشدد کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ تکلیف دوسرے نمبر پہ ان لوگوں کو ہوئی جو اپنے اپنے فرقے کی طرف، اپنے اپنے مزار کی طرف، اپنی اپنی گدی کی طرف اور شرک کے مراکز اور اڈوں کی طرف بلانے والے ہیں. اور ان کو ذاکر نائک کا یہ قصور نظر آیا کہ یہ ایک بندہ صرف اللہ کی طرف کیوں بلاتا ہے، اللہ کی طرف کیوں بلاتا ہے. تیسرے نمبر پہ ان لوگوں کو عجیب و غریب قسم کی تکلیف ہوئی جو ویسے ہی لبرل ہیں، سیکولر ہیں، دین بیزار ہیں، دین سے دشمنی کرنے والے ہیں یا صحابہ کرام سے دشمنی کرنے والے ہیں. یاد رکھیے، دعوت کا کام، دعوت اللہ کا کام ذاکر نائک کے آنے سے ہی سمجھ آئیں کہ وہ صرف علماء کے ساتھ خاص نہیں ہے. اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں، ایک انجینئر ہیں، ایک پروفیشنل ہیں، ایک بزنس مین ہیں اور اللہ نے آپ کے اندر بولنے کی، لکھنے کی، کچھ کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، تو یہ نہیں کہتا کہ علم کے بغیر کود پڑیں. وہ تو ایک اور غلط راستہ ہے. پہلے سیکھیں، علم حاصل کریں، دین کو سیکھیں، اس کے لیے وقت لگائیں. ڈاکٹر صاحب نے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، احمد دیدات کے پاس زندگی لگائی، وقت لگایا. پھر اس استاد سے سرٹیفکیٹ لیں کہ ہاں بیٹے اب آپ دعوت کے قابل ہو گئے ہیں، خیر کا کام کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. اور احمد دیدات نے ڈاکٹر صاحب کو یہ الفاظ کہے کہ بیٹے جو کام میں نے 40 سال میں کیا ہے، اللہ نے تجھ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اللہ نے تجھ سے وہ 4 سال میں لے لیا ہے. اب میرا علم بھی تیرے اندر جمع ہو گیا ہے، دیدات پلس ہو گئے ہو، اور خیر کے لیے کام کرو، نیکی کی راہوں میں کام کرو. آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں، ہسپتال میں جس طریقے سے ایک دائی ڈاکٹر کام کر سکتا ہے، صرف عالم دین کیا اس جگہ پہ پہنچ سکتا ہے؟ ایک کالج اور یونیورسٹی میں جو وہاں کا پروفیسر جو دین کی بنیادی تعلیم پہلے سیکھے، حاصل کرے اور اس کے بعد دعوت کے کام پہ لگے، جس طریقے سے وہ کر سکتا ہے، جیسے وہ اپنے کالج اور یونیورسٹی کے ماحول کو سمجھتا ہے، کیا وہاں پہ عالم دین اس طرح کا کام کر سکتا ہے؟ عالم ان سب کے لیے جڑوں کی طرح ہے. یہ علماء کی سرپرستی میں آئیں، ان سے دین سیکھیں، قرآن سیکھیں، حدیث سیکھیں، مبادیات سیکھیں، بیسک سیکھیں، ترجمہ سیکھیں، اور پھر ان کی دعاؤں سے، ان کی سرپرستی سے، ان کی شفقت میں، ان کی رہنمائی سے اس عظیم مشن کو سیکھ کے پھر دعوت کے کام کے اوپر لگ جائیں. ایک ہے بہت بنیادی چیزیں بتانا، وہ ایک اور لیول ہے، وہ تو ہر شخص کو بتانا چاہیے. مثال کے طور پہ ہر شخص کو پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، تو ہر شخص ہی دعوت دے کہ آئیں نماز پڑھتے ہیں.
کون نہیں جانتا کہ اللہ کی توحید عظیم چیز ہے؟ تو ہر شخص ہی توحید کی بات کہہ سکتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ شرک کرنا گناہ ہے؟ تو ہر شخص ہی روک سکتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن باقاعدہ ایک مبلغ بننا، ایک دائی بننا، سٹیج پہ آنا، سوشل میڈیا پہ آنا، چینل بنانا، پھر لوگوں کو ایک عالمانہ انداز کے اندر دین کی دعوت دینا، اس کے لیے تو کچھ علم حاصل کرنا تو ضروری ہے نا، کچھ سیکھنا تو ضروری ہے، مبادیات کا فہم ضروری ہے۔ تو آج امت اسلامیہ کو جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور امت جس کے لیے ترس رہی ہے، اور میدان کے میدان خالی نظر آتے ہیں، وہ دعوت اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور ہر لیول پہ سب سے بڑا لیول اس میں علماء کا ہے۔ وہ اپنی زندگیوں کو خالص اس کام میں لگا رہے ہیں، اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ انہوں نے پھر آگے دائی تیار کرنے ہیں، ایسے دائی وہ بے شک فتویٰ نہ دیں، جو ان کا فیلڈ نہیں ہے اس کے اندر نہ جائیں، لیکن کسی ایک شعبے کو سنبھال کے علماء سے سیکھنے کے بعد جو اللہ نے ان کو دنیاوی صلاحیت دی ہے اس میں ایڈ کر کے، ضرورت ہے کہ وہ بھی دعوت کے کام میں لگیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر آپ میں سے ایک شخص ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کسی بھی پروفیشنل لائف کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اگر صرف وہ 2 سال روزانہ 1 گھنٹہ نکالے دین سیکھنے کے لیے، تو 2 سال کے بعد وہ ایک کامیاب دائی بن سکتا ہے۔ وہ عالم تو نہیں بنے گا، مفتی تو نہیں بنے گا، لیکن دین کا اچھا دائی تو بن سکتا ہے، دین کی دعوت دینے والا تو بن سکتا ہے، بنیادی اتنا علم تو حاصل کر سکتا ہے کہ اپنے اپنے شعبے کے اندر وہ اپنے اپنے انداز میں دین کی دعوت دے۔ آپ میں سے جو لوگ کاروبار کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ لوگ بھی شاید یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ٹھیک ہے علماء ہیں وہ کافی ہیں، کہاں کافی ہیں، کہاں کافی ہیں؟ نماز پڑھنے والا طبقہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی مشکل کے ساتھ شاید یہ 2% لوگ بیٹھے ہوں گے۔ ابھی آپ اعظم مارکیٹ کا چکر لگا کے دیکھ لیں، ہم نے تو ان کو دعوت دینی تھی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر ہیں، اور ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے دروازے پہ لے کے آنا تھا۔ امت کا آج حال یہ ہو چکا ہے کہ جنہوں نے دعوت دینی تھی ان کے اپنے اعمال ہی اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ پہلے ان کی اصلاح تو کی جائے، ان کو تو خیر پہ لگا لیا جائے۔ جو کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کے رویے، ان کی عبادات، ان کے معاملات، یہ سب کے سب ان کی اصلاح ہوگی تو دعوت اللہ ہی سے اصلاح ہوگی۔ ایک دائی کا جو مزاج ہے، اس کی جو تڑپ ہے، انسان دیکھ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگوں سے یہ کام لے لیتا ہے۔ حدیث میں وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ بھی کیسا دین کا دائی تھا، جو ایک بادشاہ نے بنیادی طور پہ اپنے مقصد کے لیے رکھا اور اس کو جادوگر کے پاس بھیجا، اور وہ جادو سیکھتا رہا۔ راستے میں ایک عیسائی پادری سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اس دور میں عیسائیت ہی سچا دین تھا، اور وہ سیکھنے لگا۔ ایک دن راستے کے اندر ایک تکلیف دہ چیز ہے، کوئی بلا ہے جو ہٹتی نہیں، اور جو اس نے اس پادری سے دین کے وظائف خیر کی باتیں سیکھی تھیں کہ اللہ اگر یہ تیرے نزدیک سچ ہے تو میں کنکر پھینک رہا ہوں، اس کو راستے سے پیچھے ہٹا دینا۔ کنکر پھینکا، اللہ کا نام لے کے وہ بلا راستے سے پیچھے ہٹی، اس کی شہرت ہوئی، پہنچتے پہنچتے بادشاہ کے وزیر تک پہنچی، اور وزیر نابینا ہو چکا تھا۔ وہ اس نوجوان کے پاس آیا، اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ بینائی تیری کیسے واپس آئی؟ اس کا ایک نوجوان ہے، اس نے دعا کی ہے، دم کیا ہے، اللہ نے میری بینائی واپس کر دی ہے۔ اس نوجوان کو بلایا گیا، آزمائش کا وقت شروع ہو گیا، طویل واقعہ ہے۔ اب بادشاہ کو اپنی بادشاہت کا خطرہ لاحق ہوا، اور اس نے اپنے سرکاری نمائندوں کو بھیجا
جاؤ اس کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گراؤ۔ اور اس نوجوان نے اللہ سے کہا اللہم اکفنی شرہم بما شئت، اے اللہ ان کی شرارتوں سے تو مجھے بچا لے جیسے تو چاہتا ہے۔ زلزلہ طاری ہوا، وہ نیچے گرے، یہ بچ کے پھر بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ اس نے کہا اس کو سمندر میں ڈبو کے آ جاؤ۔ اللہ نے کشتی کو ڈبویا، اس کو بچا لیا۔ یہ پھر بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ اس کو دعوت اللہ کی اتنی فکر ہے کہ بادشاہ سے کہتے اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو مجمع کو اکٹھا کر لے، جب اکٹھا ہو جائے تو یہ کہنا بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ جو اس نوجوان کا رب ہے، یہ پڑھ کے تیر چلانا، یہاں مجھے لگے گا نشانہ لگانا اور میں مر جاؤں گا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کے در پہ آ جائیں، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ بادشاہ کو حقیقت میں وہ دین کا دائی بیوقوف بناتا ہے اور اس کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ساری عوام اکٹھی ہے، وہ تو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اور جب وہ یہ الفاظ کہتا ہے اس غلام کے رب کے نام پہ میں اس کو مار رہا ہوں، اور تیر پھینکتا ہے، وہ مر جاتا ہے، تو ساری کی ساری رعایا لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ کے در پہ آ جاتی ہے، اللہ کے دولت قدے پہ آ کے جھکنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس واقعے کو کوٹ کیا ہے، اور قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور بڑی ہی معذرت کے ساتھ سب سے زیادہ جن کو دعوت کا کام کرنا چاہیے تھا معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ دعوت کے کام میں یہی لوگ پیچھے نظر آتے ہیں، یہی لوگ سستی کا شکار نظر آتے ہیں۔ آئیے دعوت اللہ ایک عظیم فریضہ ہے، اور اس کے ساتھ اپنے اپنے لیول، اپنی اپنی جگہ پہ جڑ جائیں، اور میری تو دعا ہے کہ ایسے جڑیں کہ میرا اور آپ کا رب راضی ہو کے کہہ دے کہ اس نے تو اپنی زندگی میرے خاطر لگا دی ہے اور میں اس پہ راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ ہمارا نام ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔